یہ شیعہ سنی نے لکھا کہ تیسری یا چوتھی شخصیت تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت ابو ذر تیسرے یا چوتھے فرد تھے، اور جب انہوں نے آ کے کلمہ پڑھا نا اور سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی تو رسول اللہ نے اس شرط پر ان کے اس بیعت کو قبول کیا تھا کہ ابو ذر وعدہ کرو ساری زندگی کلمہ حق کہو گے۔ اس شرط پر حضرت ابو ذر سے رسول اللہ نے بیعت لی، اور خدا جانتا ہے وہ جو پہلے دن رسول اللہ سے پھر وعدہ کیا نا، ساری زندگی اس وعدے کو نبھایا۔ جی ساری زندگی نبھایا، اور ایسے نبھایا کہ خود سرکار نے فرمایا ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء علی ذی لہجۃ نصدق من ابی ذر۔ آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی شخص کے بوجھ کو نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے بڑھ کے سچا ہو۔ خدا جانتا ہے پھر ساری زندگی کلمہ حق کہا اور ڈنکے کی چوٹ پر کہا، نہ کسی گورنر کو خاطر میں لائے، نہ کسی حاکم کو خاطر میں لائے، نہ کسی خلیفے کو خاطر میں لائے۔ جس بات کو بھی رسول کی سیرت اور سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف جو کچھ دیکھا پھر اس کے خلاف آواز اٹھائی، اعتراض کیا، تنقید کی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام ایک بار یاد کر کے رو پڑے حضرت ابو ذر کو۔ میں نے جب یہ پچھلی بار جو کرونا شروع ہوا تھا اور لاک ڈاؤن تھا تو میں نے ان ایام میں ایک یوٹیوب چینل بنایا تھا، اس میں امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب باوفا کا تعارفی سلسلہ شروع کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب کے حوالے سے بھی ہمارے ممبروں سے بہت کم بیان ہوتا ہے۔ دراصل یہ خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، جس میں وہ چند اصحاب مولا امیر المومنین کے جو مولا کی زندگی میں جام شہادت نوش کر گئے، جناب امیر انہیں یاد کر کے روتے تھے، اور ایسے روتے تھے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے غم میں روتی۔ این این عمار، این این حیثم ابن التیہان، این این ذو الشہادتین، رو کے فرماتے تھے عمار یاسر کہاں چلے گئے، ذو الشہادتین کہاں چلا گیا، حیثم ابن تیہان کہاں چلا گیا۔ یہ خطبہ باعث بنا۔ آپ ایمان سے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو حیثم ابن تیہان کے بارے میں جانتے ہیں؟ ممکن ہے ایک بہت زیادہ تعداد بیٹھی جو نام ہی آج سن رہے ہیں کہ مولا علی کے ایک صحابی تھے حیثم ابن تیہان، مولا یاد کر کے روتے تھے۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ذو الشہادتین کا نام سنا ہوا ہے کہ مولا علی کے صحابی تھے ذو الشہادتین، دو گواہیوں والا؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ شاید آج نام سنا، ہاں یا کوئی ایک آدھ جانتا ہوگا۔ یہ خطبہ باعث بنا کہ ہماری معلومات کتنی تھوڑی ہیں کہ مولا کے جو ایسے تو چاہنے والے تھے نا کہ جنہیں مولا یاد کر کے روتے تھے اور گریا کرتے تھے۔ جی آگے ہے جگہ، اگر آگے آنا چاہتے ہیں تو آگے ہے جگہ، یہاں کوئی کھلی جگہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں ذرا سارے حضرات۔ بخاری صاحب بھی التماس کر رہے ہیں سارے دوست تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک صلوات سارے پڑھ دیں بلند آواز۔ توجہ میری طرف رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کل بھی عرض کیا نا کہ سب سے زیادہ معلومات کا ذریعہ تو مجلس ہے، تو جو مجلس میں بیان ہونا ہے وہ ہمارے پاس ہے، جو مجلس سے بیان نہیں ہوا وہ ہمارے پاس نہیں۔ ہمارے پاس مولا امیر المومنین کے اصحاب میں سے جناب میثم تمار کو آپ جانتے ہیں، اور جناب میثم کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، اور وہ بھی صرف ایک واقعے کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، جناب میثم کی سولی کا، ہاں دار پہ چڑھائے جانے کا، ہاں جی یہی ہے نا۔ اچھا اس سے آگے پیچھے خود میثم کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے۔
کون تھا، کس قبیلے کا غلام تھا، مولا امیر المومنین نے کیسے خریدا، علی مولا تک کیسے پہنچا، کس طرح وہ بیچنے والا تھا قیمت بڑھاتا چلا گیا، امیر المومنین قبول کرتے چلے گئے، ہاں جی، پھر مولا نے خریدا، پھر کیا کیا تعلیم فرمایا، پھر مولا کی نگاہ میں میسم کا مقام کیا ہوا، ہاں اس بارے میں بھی کوئی پتہ نہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو میرا بھائی، مولا کے تو بہت سارے اصحاب با وفا جنہوں نے راہ ولایت امیر المومنین میں جانیں قربان کی۔ میں نے ایک تعارفی سلسلہ شروع کیا تھا، جوان جو بیٹھے ہیں ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، سید اخلاق شیرازی آفیشل کے نام سے، سید اخلاق شیرازی آفیشل میرا یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، سنیے گا۔ میں 17-18 شخصیات پر گفتگو کر چکا ہوں، مولا امیر المومنین کا سب، حیثم ابن تیہان بھی ہے، خزیمہ ذو الشہادتین بھی ہے، محمد ابن ابی بکر بھی ہیں، بہت سارے 17-18 شخصیات، کسی شخصیت پر 10-10 15-15 20-20 منٹ کے وہ ویڈیو کلپ ہیں، کسی شخصیت پر 10 پروگرام ہوئے، کسی پر 8، کسی پر 7، کسی پہ زیادہ، کسی پہ کم، وہ ایک معلومات کا خزانہ ہے۔ 15-20 منٹ کے ایک کلپ کی تیاری کے لیے میرے 10-10 12-12 15-15 گھنٹے صرف ہوئے۔ میں نے بڑی محنت کے ساتھ وہ معلومات، وہ مواد، وہ میٹر، انٹرنیٹ کی مدد لی، سنی شیعہ کتابوں کی مدد لی، پھر اس کو وہاں سے لکھتا تھا، پھر جا کے ایک کلپ تیار ہوتا تھا۔ وہ معلومات کا عظیم ذخیرہ ہے، اور اس کو ضرور سنیے گا، اور ضرور وقت نکال کے اس کو آپ نے سننا ہے۔ مولا امیر المومنین، اس میں بھی میں نے یہ حدیث بیان کی، امیر المومنین حضرت ابو ذر کو یاد کر کے رو پڑے۔ ایک صلوات پڑھ دو ذرا سارے حضرات۔ لوگوں نے پوچھا، یا امیر المومنین کیا ہوا، رو کیوں پڑے؟ فرمایا، مجھے ابو ذر کی غربت پہ رونا آتا ہے۔ کسی نے حاکم مدینہ کو مشورہ دیا کہ ابو ذر بھیڑ بکریاں چراتا ہے، چرواہا ہے، بھوکھا، پیسے لگا کے منہ بند کر دو، یہ کیا کہ بھرے دربار میں آ کے اعتراض شروع کر دیتا ہے اور تنقید شروع کر دیتا ہے۔ ہاں، تو حاکم مدینہ نے رات کی تاریکی میں 100 دینار کی 3 تھیلیاں اپنے غلام کے ذریعے ابو ذر کے لیے بھیجی۔ رات کے وقت غلام وہ 300 دینار، سونے کے دینار ہوتے تھے، لے کے ابو ذر کے دروازے پہ آئے۔ دق الباب کی حضرت ابو ذر باہر تشریف لائے، ابو ذر، یہ حاکم نے تمہارے لیے دینار بھیجے، 300 دینار سرخ۔ فرمایا، اچھا، مسلمانوں کا بیت المال اتنا امیر ہو گیا ہے کہ ہر مسلمان کو 300 دینار دیے جا رہے؟ ہاں، غلام کہتا ہے، نہیں، ہر مسلمان کے لیے نہیں، ابو ذر تمہارے لیے بھیجیں۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا، جس بیت المال سے کسی دوسرے مسلمان کو کچھ نہیں مل رہا، اس بیت المال سے ابو ذر بھی لینے کو تیار نہیں۔ جب ہر مسلمان کو ملے گا تو میں بھی لوں گا، اور میں جانتا ہوں یہ دینار کیوں بھیجے گئے۔ اور حضرت ابو ذر نے فرمایا، توجہ چاہتا ہوں، فرمایا، میں جانتا ہوں یہ دینار کیوں بھیجے گئے، لے جاؤ یہ دینار واپس۔ اور تم نے دیناروں کی پیشکش کر کے توہین کی ہے میری، اور 2 طرح سے توہین کی ہے۔ پہلی توہین تم نے میری یہ کی ہے، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں 300 دینار کے بدلے علی کو بیچ دوں گا؟ تم نے مجھے علی فروش سمجھا ہے، ہاں، تم نے علی فروش سمجھا۔ اور دوسری توہین تم نے میری یہ کی کہ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا، تم نے میرے آقا اور مولا کی قیمت 300 دینار لگائی۔ ہاں، خدا کی قسم، ابو ذر فرماتے ہیں، خدا کی قسم، کائنات اکٹھی کر کے ابو ذر کے قدموں میں ڈال دو، راہ ولایت علی سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ غلام کہتا ہے، ابو ذر میری خاطر قبول کر لو، میرے آقا نے مجھ سے کہا ہے اگر ابو ذر دینار قبول کر لے تو میں تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دوں گا۔ حضرت ابو ذر نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے، تمہیں آزادی دلوا کے خود غلامی اختیار کر لو۔
تمہیں آزادی دلوا کے خود غلامی اختیار کر لو، یہ کیسے ممکن؟ مولا تو رو کیوں پڑے آپ ابو ذر کو یاد کر کے؟ جملہ اب سننا، علی مولا رو پڑے، فرمایا جس رات ابو ذر نے 300 دینار سرخ واپس کیا تھا، تیسرا دن تھا، ابو ذر کو اور اس کے بیوی بچوں کو بھوکے سوتے ہو۔ تیسرا دن تھا، ابو ذر کے گھر میں فاقہ تھا، ابو ذر اور اس کے بیوی بچے بھوکے سو رہے تھے۔ یہ ہیں جنہوں نے ولایت امیر المومنین کی خاطر قربانیاں دی۔ اللہ اکبر، یہ حضرت ابو ذر، یہ شخصیت۔ رسول اللہ سے ایک سوال کیا، ذرا سنیے گا، دیکھیے سوال کی عظمت سائل کی عظمت کے برابر ہوتی ہے۔ جتنا سائل عظیم ہوتا ہے اتنا ہی اس کا سوال عظیم ہوتا ہے۔ تو سائل عام بندہ نہیں ہے، میرا سوال نہیں ہے، کسی پیش نماز کا سوال نہیں ہے، حضرت ابو ذر کا سوال۔ اور سرکار دو عالم سے پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ، شہید کے جنازے میں شرکت کرنا آپ کو زیادہ پسند ہے، آپ کے نزدیک زیادہ محبوب عمل ہے، یا عالم کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنا زیادہ محبوب عمل ہے؟ سوال سمجھ آ گیا ہے؟ ایک طرف شہید کا جنازہ، ایک طرف عالم کی صحبت، عالم کی محفل، عالم کی مجلس۔ اب سرکار کا جواب سنیے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، علم یا ابا ذر، جلوس ساعت عند مجلس العالم احب الی من حضور الف جنازت شہید من شہداء بدر۔ فرمایا ابو ذر، تم ایک شہید کے جنازے کی بات کرتے ہو، ایک شہید نہیں، 1000 شہید، اور کسی عام محاذ جنگ کا شہید نہیں، میدان بدر کا 1000 شہید، اس کے جنازے میں بھی شرکت کرنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے کسی عالم کی صحبت میں لازا بیٹھ، کسی عالم کی مجلس میں لازا بیٹھ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، مشروطی محمد والے محمد، بلند تر صلوات۔ تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دین قائم ہے 2 بندوں کی وجہ سے۔ پہلا بندہ جس کی وجہ سے دین قائم ہے، بعالم مستعمل علما، اس عالم کی وجہ سے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ علماء کی عزت کرو۔ من وقر عالما فقد وقرنی ومن اہان عالما فقد اہاننی۔ سرکار دو عالم کی حدیث مبارک، جس نے عالم دین کی عزت اور توقیر کی، اس نے میں محمد کی عزت اور توقیر، اور جس نے عالم دین کی اہانت کی، توہین کی، اس نے میری توہین کی۔ بعمل عالم کی وجہ سے دین قائم ہے۔ اور دوسرا بندہ جس کی وجہ سے دین قائم ہے، مولا امیر فرماتے ہیں، حیران ہو جاؤ گے سن کے، فرماتے ہیں بجاہل لا یستنکف ان یتعلم، اس جاہل کی وجہ سے بھی دین قائم ہے جو دین سیکھنے میں شرم نہیں کرتا، جو دین سیکھنے میں شرم نہیں کرتا، اس کی وجہ سے بھی دین قائم ہے۔ اسی نہج البلاغہ میں مولا امیر فرماتے ہیں، اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے علماء سے، ایک وعدہ لیا ہے جہلاء سے۔ اللہ نے جاہل سے وعدہ لیا ہے، جس چیز کو نہیں جانتا عالم سے پوچھے۔ اللہ نے عالم سے وعدہ لیا ہے کہ وہ کلمہ حق کو بیان کر دے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔